ریاست آزاد صاحب جو اس وقت کی صورتحال ہے آئی ایم ایف سے ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ ایک ٹیم آئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتی ہے. اس سے بھی غیر معمولی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک پریس کانفرنس کو ایڈریس کرتے ہیں. کبھی ایسا مجھے علم میں نہیں ہے, بیک گراؤنڈ چلتے چلتے انفارمل سا کامنٹ کر دیا کرتے ہیں, کبھی پریس کانفرنس کا میرے علم میں نہیں ہے. اور اس کے اندر لب و لہجہ تو ایسا تھا کہ کچھ ایشوز پہ مجھے لگا کہ ذاتی بیانات بھی تھے. آئی ایم ایف کو یہ بتانا یا اس کے بعد میڈیا کو بتانا کہ عمران خان کا خط آیا ہے, لوئر کورٹس کے جو معاملات ہیں وہ تو ہائی کورٹس دیکھتی ہے, یہ بھی کہا ہے انہوں نے چیف جسٹس نے. تو کچھ چیزیں اگر میں ڈاٹ ملاؤں تو مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ باتیں شاید پوچھی ہیں تو اس لیے کہی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی, ہمارے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یا کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, نہ تو وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, نہ میڈیا انٹریکٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اس سے تو ملنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا کام ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ ایگزیکٹو سے مل سکتے ہیں, لا منسٹری سے ملتے ہیں نا, چیف جسٹس ایگزیکٹو کے ساتھ کسی بھی وہ آئے حکومتی سطح پہ اس لیول پہ آپ میٹنگ اور وہ کریں. ہم تو اس حد تک بھی ہیں کہ چونکہ دیکھیں ہم تو آئین کے اندر ایگزیکٹو کو انتظامیہ سے الگ رکھنے کے معاملے پہ زور دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر ایگزیکٹو سے ایگریوڈ ہوتے ہیں, اور ایگزیکٹو اور عدلیہ اگر آپس میں پیار محبت کی پینگیں چڑھا رہی ہوں تو عوام کا اعتماد اس ادارے سے اٹھ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ہم انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو آپس میں شیر و شکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسے میڈیا کو اپنی گفتگو بتائی ہے یا معاملات بتائے, یہ بھی نہ کسٹم ہے جوڈیشری کا, نہ یوسیج ہے, نہ پریکٹس ہے, نہ ایسا ہوا ہے. اقبال حمید الرحمان صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو جرنلسٹ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میرا کیا کام ہے آپ سے ملنا, میں نہیں ملوں گا, میرا کام ہے عدالت میں بیٹھنا, کیسز کو سننا, فیصلہ کرنا, میرا کسی سے ملنا اور لینا دینا نہیں ہے. عدلیات کو بہت ہی غیر معمولی ہے نا یہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے. اور دیکھیں لیکن ایک ان کا کامنٹ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایشو کے اوپر جو آپ لوگ آج کل احتجاج کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے وہ بات آ جائے جو آپ لوگ مانگ رہے ہیں, وہ سینیورٹی والے ایشو کے اوپر. لگ تو ایسے رہا ہے, امید تو اچھے کی ہم رکھتے ہیں, لیکن عامر فاروق صاحب نے فیصلہ کچھ اور کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں مایوسی اتنی. چیف جسٹس نے کہا کہ سینئرٹی کا جب ایشو آئے گا تو ہم جے سی میں دیکھ لیں گے, جوڈیشل کمیشن میں دیکھیں گے. وہ ابھی بات ہوئے کوئی 2 گھنٹے نہیں ہوئے, شام کو ایک روسٹر جاری ہوتا ہے جس میں سینئرٹی 7 ججز کی یہاں ڈسٹرب کر دی گئی اور 15 کی لاہور میں ڈسٹرب کر دی گئی. تو یہ تو تھا چیف جسٹس صاحب کا وہ لیگل ایکومن جس کو انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں ڈیسائیڈ کرنا تھا. بٹ پرائر ٹو دیٹ وہ ڈیسائیڈ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور وہ سینئرٹی کا اس کے اوپر انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے, آنا باقی ہے, ہو سکتا ہے وہاں سے انصاف ہو جائے. ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ ہو. اب دیکھیں ندیم بھائی جو 26ویں ترمیم ہے نا, میں کرکس آف دی میٹر پنچنگ سٹیٹمنٹ میں اس پہ عرض کروں گا کہ ندیم صاحب جب تک یہ 26ویں ترمیم میں آپ عدلیہ, آزاد عدلیہ, اس ملک کے اندر رول آف لا آپ بھول جائیں, یہ بھول جائیں. میں بہت زور دے کے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں, اس کے ہوتے ہوئے یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے ملک سے عدلیہ کو مائنس کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے انارکی پھیلنے کا اندیشہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی عدالتیں لگانے لگ جائیں گے. مایوسی پھیلا رہے ہیں آپ. نہیں, میں آئین کی بات وہ اس کے روشن پہلو, وہ روشن پہلو ترمیم میں انہوں نے کیے نا, اس 26ویں ترمیم میں 175 میں جو لکھا ہے اس کو یہ نہیں مان رہے. یہ تو 26ویں کے اوپر جو بھی برائیاں کر رہے ہو, برائیاں نہیں, میں اچھائیاں کر رہا ہوں.